اس وقت جو ہے نا اگر ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے نا ڈائریکٹ اس بیس پہ بنایا جائے نا اور ڈاکومنٹڈ ہو تو اتنا ریونیو ہے تو آپ ہمارے لوگوں کو گھروں میں بیٹھ کے بھی کھلا سکتے ہیں. صرف اس میں سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ کرپشن ہے اور ٹیکس کی چوری ہے. ٹیکس کی چوری 3 قسم کی ہے. ایک ٹیکس کی چوری ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اسٹاف بھی شامل ہوتا ہے. دوسرا جو ٹیکس چوری ہے وہ ہے جو اداروں کی طرف سے جو بھی اس پہ کر رہے ہیں, پروفیشنل ٹیکس ہے یا سیلز ٹیکس ہے یا انکم ٹیکس ہے, ٹھیک ہے, اس کا خاتمہ. تیسرا جو ہے وہ یہ اوپر جو اشرافیہ ہے وہ بھی اس ٹیکس کو چوری کرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں. ہاں, اگر یہ اپنے ٹیکس کو ایمانداری کے ساتھ لے آئے تو جو ہے وہ اتنا سرپلس ہو جاتا ہے, آئی ایم ایف سے لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن یہ آئی ایم ایف سے لینا, دیکھیں اس میں ان اشرافیہ کا مقصد ہے. اگر آپ ڈیم بنا لیں تو بہت سے سیلاب میں جو نقصانات ہیں بچ جاتے ہیں, لیکن وہ سیلاب کے نام پہ جو امداد ملنی ہے وہ بند ہو جائے گی. بالکل ایسی ہے. دیکھو نا بہت سے ایشو ہیں, ڈیٹیل میں جا کے اس میں بہت کچھ نکل سکتا ہے. لیکن میں آپ کی اسمائل سے میں نے تھوڑا سا آپ کو خوش کر دیا ہے کہ ٹھیک ہے یار, آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمیشن ہوتی ہے, بھئی ٹھیک ہے, اگر وہ بڑا میگا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا عوام کو بھی تو فائدہ ہے نا. یہ دیکھیں نا, اب ریسنٹلی جو ابھی پنجاب میں لاہور میں یہ بسنت کا اہتمام کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ 3 دن کی چھٹی بھی تھی, اور پھر جو اس پورے لاہور کو سجایا گیا ہے, ٹھیک ہے, جتنا خرچہ انہوں نے یہ 3 دن کی بسنت کے لیے کیا ہے, تو میرے خیال میں تو آئی ایم ایف بھی پریشان ہو گئی ہوگی کہ ہم کس ملک کو قرضہ دے بیٹھے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, وہ اس میں جو ہے آمدن بھی تو ہوتی ہے نا, وہ ساری اربوں کے حساب سے ٹریڈنگ بھی تو ہوئی ہے, ٹریڈنگ بھی ہوئی ہے نا لاہور میں. لاہوریوں کو تو کافی مطلب میرے خیال میں 1 سال کی آمدن 3-4 دنوں میں مل گئی ہے. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے. لیکن اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے, 3-4 دن. ویسے آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا, آپ جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جناب وہ دیکھیں جی بزنس جو ہے 3 دن بند رہا اور یہ ہو گیا, اربوں کا نقصان ہو گیا, بہت ساری کنسائن تھیں, بہت ساری شپنگ ہونی تھی, بہت سارے کنٹینر جو ہے وہ رہ گئے, فلانا ٹمکانا. بھی آپ عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس میں بھی بند ہوتی ہیں. جب آپ یہ کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے اس میں بھی تو آپ چھٹی دے دیتے ہیں, اس میں بھی تو لیکن آپ دیکھیں آئی سی سی کتنا پیسہ کماتے ہیں, ان کو پھر دوسروں جو ہے ان کے بورڈ ان کو پیسہ دے دیتے ہیں. یہ اصل میں ایک گیم ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے جو نا یہاں پہ اس میں ڈیجیٹل ہو رہا ہے, اگر تھوڑا سا یورپ کو کاپی کرے نا تو یو کے کو اور آگے سارے لوگوں کو, تو وہ لوگوں کو جو پیسے دیتے ہیں نا, جو میں نے کہا ہے کہ ان کو ان امپلائمنٹ بینیفٹ اور لو انکم بینیفٹ, ڈسیبل بینیفٹ اگر سب کو لگائیں جو, تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پیسہ جب ان لوگوں کے پاس آتا ہے وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, اس خریداری کے اوپر اسے وی اے ٹی ملتا ہے, تو وہ کلیکشن زیادہ ہوتی ہے. اگر وہ بائنگ پاور ٹائٹ ہو جائے گی تو وہ ٹریڈنگ کم ہو جائے گی, تو ریونیو کم ہوگا. تو وہ ایک سائیکل ہے جو انہوں نے چلایا ہوا ہے, تو اس کو ہماری شافیوں کو بھی اس کو اپنانا چاہیے. تو لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا, ٹھیک ہے, تو خریداری کریں گے تو اس میں ٹیکس ہوگا, سیل ٹیکس کی شکل میں بھی ہوگا, اور ان کا ریونیو جنریٹ ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو اس لیے نہیں اپنایا جاتا کہ ہمارے جو ہے نا وہ اس طرح سے فریڈم نہیں ہے جس طرح سے فریڈم ہونی چاہیے. اب یہاں پہ تو یہ میں نے کہا کہ پچھلی ویڈیو میں جو میں نے بتایا کہ یہ بادشاہوں کا اسلام کی بات کی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہو کہ میرا علاج ڈی ایچ کیو سے صحیح ہو جانا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر پولیس اسٹیشن میں مجھے کام ہے تو مسئلہ نہیں, میرا حل ہو جائے گا, آپ کو پولیس اسسٹ کرے گی, ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگر مجھے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو مجھے اس میں ان امپلائمنٹ یا ڈسیبل یا جو بینیفٹ مل جائیں گے, مجھے وہ الاؤنس مل جائیں گے. اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے یار انصاف مل جائے گا اگر کوئی بندہ میرے سے زیادتی کرتا ہے جسم میں, یہ ساری چیزیں جب آپ کو مل جائیں گی, آپ مجھے بتائیں آپ کے اندر خوف رہ جائے گا. آپ کے اندر ایون میں کہتا ہوں جن لوگ معاشروں میں ایسا ہے ان کے اندر خدا کا خوف اور مرنے کا خوف, آخرت کا خوف ختم ہو گیا. جتنا جب آدمی غریب ہوتا ہے, اس بے بس ہوتا ہے, لاچار ہوتا ہے, اتنا وہ اپنے کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے کچھ مل جائے, کیونکہ بے بس ہوتا ہے نا. تو بے بس لوگوں کے لیے اور غریب لوگوں کے لیے تو پھر سوائے اللہ کے پر تکیہ کرنے کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا بہت بڑا سوال یا نشان ہے مذہبی فرقوں کے لیے بھی
اور اس شرافیہ کے لیے بھی بالکل کہ غور کریں کہ جو مذہب جو اسلام فلاح کے لیے آیا تھا آپ نے اسے اپنے مقاصد میں استعمال کر کے لوگوں کو بے بس و مجبور کر دیا ہے اور ان کی بے بسی و مجبوری کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں آپ کو مرنے کے بعد جنت ملے گی تو اس جنت کے چکر میں اسے ڈالا ہوا ہے جبکہ دنیا میں ان کے معاشرہ بھی بیوہ کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے یتیم کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے آپ لوگوں کے سامنے جب آپ کو پتا ہوگا کہ اگر کوئی مر بھی جائے وہ بیوہ ہے اور یتیم ہے وہ اسی طرح کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی ماں کون ہے اس کا باپ کون ہے یا کس طرح سے ہے کیا لائف ہے گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اسٹیٹ رسپانسبل ہے اسٹیٹ اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے مجھے بتائے اس کے اندر کون سا خوف ہوگا میں یقین سے کہتا ہوں جو مرنے والے بندہ ہوتا ہے اس جو یہ ان میں سب سے زیادہ خوف موت کا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا میری فیملی کا کیا بنے گا کمانے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ادھر نہیں ہے مرنے کا خوف ہی نہیں ہے ریاست جو ہے ذمہ دار ہے دے رہی ہے ان کو پتا ہے کہ مار پی کے تو اس لیے معیشت پر جتنا مرضی بوجھ پڑے عوام کو خوشحال ہونا چاہیے عوام کی فلاح بہبود ہونی چاہیے عوام کو سہولتیں دینی چاہیے ہیلتھ کی اور اس کے بعد روزگار کی ایجوکیشن کی تعلیم کی اور اس کے بعد جو ٹریفک ہے اور جو سہولتیں ہیں یہ ٹرانسپورٹ کی سہولت یہ ساری دنیا میں ہے آل لیونگ فیسلٹیز آل لیونگ فیسلٹی لوگوں کو دینی چاہیے معیشت میں اگر اثر پڑتا ہے پڑے بھئی یہ پہلے بھی تو معیشت کون سی جتنی اچھی ہے شروع سے ہم 78 سال سے سنتے آ رہے ہیں جو بھی ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ کبھی بھی ملک ہر وقت ہی نازک موڑ پہ رہا ہے اور ایک معیشت بات سارے میں رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ سارے لوگوں کے جو اثاثے ہیں بیرون ملک میں بہت ہیں بڑے بڑے اثاثے ہیں بڑے بڑے جاگیریں ہیں تو اگر عوام کو فائدہ ملتا ہے تو اس پہ معیشت پر بوجھ بنتا ہے بننے دیا جائے بننے دیا اس کے اوپر لوگوں کو اس کے اوپر آپ سیاست نہ کریں اس کے اوپر آپ نہ کہیں کہ میگا کرپشن ہے ہوگی میگا کرپشن یار چلیں جی ہم کہتے ہیں جی میگا پروجیکٹ میگا کرپشن ہے کوئی بات نہیں ہونے دے میگا کرپشن لیکن عوام کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا عوام الناس کو فائدہ ہو رہا ہے اس لیے جناب یہ بہت اچھا کام ہے الیکٹرک بسوں کا اور میٹرو کا اور رینج ٹرین کا اور یہ اسکول اور کالجز میں اپ گریڈ کرنا ہاسپٹلس کو اپ گریڈ کرنا میڈیسن فری دینا اس کے بعد لوگوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ عوام الناس کے لیے کام ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے میں تو آپ سے یہی کہوں گا ٹھیک ہے باقی سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ جی جی بالکل ایسا السلام وعلیکم